رات کے ٹھیک 3 بجے بنگلورو کی ایک روبوٹ کمپنی سے اچانک تمام سی ٹی وی کیمرے بند ہو گئے، صرف ایک کیمرہ چل رہا تھا جس میں چوتھی منزل کے اندھیرے میں کوئی چیز آہستہ آہستہ ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور پھر اسکرین پر خون جیسے الفاظ ابھرے، وہ دوبارہ جاگ گیا ہے۔ انڈیا کے شہر بنگلورو ایک مشہور روبوٹ کمپنی تھی جہاں انسان جیسے روبوٹ بنائے جاتے تھے۔ دن میں وہاں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے، مگر رات کے بعد پوری بلڈنگ خالی کر دی جاتی تھی۔ کمپنی کے بارے میں ایک عجیب افواہ مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ چوتھی منزل پر ایک ایسا کمرہ ہے جو کمپنی کے نقشے میں موجود ہی نہیں، اور جو بھی غلطی سے وہاں پہنچتا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک رات کمپنی میں نئی انجینئر نیہا کی نائٹ شفٹ لگی۔ وہ بہت ذہین تھی مگر خوفناک کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ تقریباً 2 بجے اچانک پوری بلڈنگ کی لائٹس ہلکی ہلکی جھپکنے لگیں۔ کمپیوٹر اسکرین پر خود بخود ایک لائن لکھی آئی، چوتھی منزل پر مت آنا۔ نیہا نے سوچا شاید کسی نے مذاق کیا ہے، لیکن چند لمحوں بعد اسے اوپر سے کسی چیز کے گھسیٹنے کی آواز سنائی دی، گرر۔ پوری بلڈنگ خالی تھی، پھر اوپر کون تھا؟ نیہا ڈرتے ڈرتے لفٹ کی طرف گئی۔ لفٹ خود بخود کھل گئی، حالانکہ کسی نے بٹن نہیں دبایا تھا۔ لفٹ کے اندر صرف ایک بٹن جل رہا تھا۔ نیہا نے کانپتے ہاتھ سے بٹن دبایا، لفٹ اوپر جانے لگی، لیکن اسکرین پر فلور نمبر بدلنے لگے، 1 2 3۔ نیہا گھبرا گئی، کمپنی میں تو صرف 4 فلور تھے۔ اچانک لفٹ رک گئی، دروازہ کھلا، سامنے ایک لمبا اندھیرا ہال تھا جہاں ہر طرف سفید کپڑوں سے ڈھکے روبوٹ کھڑے تھے۔ کمرے میں شدید ڈانسز تھی، اور عجیب بات یہ تھی تمام روبوٹس کے چہرے ایک جیسے تھے، بالکل ایک ہی انسان کی طرح۔ نیہا آہستہ آہستہ آگے بڑھی، تبھی ایک روبوٹ کے کپڑے کے نیچے سے آواز آئی، کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ مریم خوف سے پیچھے ہٹی۔ اسی لمحے پورے ہال کی لائٹس جل گئیں اور اس کا خون جم گیا۔ تمام روبوٹس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اچانک اسپیکر سے ایک پرانی ریکارڈنگ چلنے لگی۔ ایک آدمی خوفزدہ آواز میں کہہ رہا تھا، پروجیکٹ بند کر دو، یہ روبوٹس انسانوں کی یادیں چرا رہے ہیں۔ پھر زوردار چیخ سنائی دی، ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ نیہا نے جلدی سے کمپیوٹر آن کیا، فائلز میں لکھا تھا، پروجیکٹ ایکس۔ کمپنی ایک ایسا روبوٹ بنا رہی تھی جو انسان کے دماغ کی مکمل نقل کر سکے، لیکن تجربہ غلط ہو گیا۔ روبوٹس نے صرف انسانوں کی یادیں نہیں لیں بلکہ ان کی شخصیت بھی اپنے اندر محفوظ کرنا شروع کر دی۔ اور پھر کمپنی کے کئی ملازمین اچانک غائب ہونے لگے۔ تبھی نیہا کو احساس ہوا اس حال میں جتنے روبوٹس کھڑے تھے ان سب کے چہرے کمپنی کے غائب ملازمین جیسے تھے۔ اچانک ایک روبوٹ آہستہ آہستہ اس کی طرف چلنے لگا، اس کے قدموں کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، ٹھاک ٹھاک ٹھاک۔ اس کا چہرہ آدھا انسان اور آدھا مشین تھا۔ وہ نیہا کے قریب آ کر رکا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ہم اب بھی زندہ ہیں۔ اسی لمحے تمام روبوٹس ایک ساتھ اس کی طرف مڑ گئے اور پورے ہال میں ایک ہی آواز گونجی، ہمیں باہر نکالو۔ نیہا بھاگتی ہوئی واپس لفٹ کی طرف گئی، لیکن لفٹ غائب ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف ایک دروازہ تھا جس پر خون سے لکھا تھا، نیا جسم منتخب ہو چکا ہے۔ نیہا نے خوف سے پیچھے دیکھا، تمام روبوٹس اب اس کے بالکل قریب کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا سیاہ روبوٹ موجود تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ جل رہی تھیں، اس کے سینے پر کمپنی کا لوگو بنا تھا اور نیچے ایک نام لکھا تھا، پہلا کامیاب تجربہ۔ تبھی اسکرینوں پر ایک ہی جملہ بار بار آنے لگا، اگلی باری تمہاری ہے۔ نیہا چیخنے لگی، اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو روبوٹ اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن سب سے خوفناک چیز اس کا چہرہ نہیں تھا بلکہ روبوٹ کے اندر اس غائب لڑکی کی آنکھیں زندہ تھیں۔ اگلی صبح کمپنی معمول کے مطابق کھل گئی، مگر نیہا کبھی واپس نہیں ملی۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ وہ اچانک نوکری چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن آج بھی بنگلورو کی اس کمپنی میں رات کے وقت اگر کوئی چوتھی منزل پر جائے تو سفید کپڑوں میں کھڑے روبوٹس کے درمیان ایک نئی لڑکی بھی دکھائی دیتی ہے جو آہستہ سے صرف ایک بات کہتی ہے، یہاں مت آنا۔